ہمارے یوٹیوب چینل جنرل میڈیا انٹرنیشنل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں۔ آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق اس اضافے کے بعد ملک میں فی تولہ سونے کا بھاؤ 2,09,500 روپے ہے۔ ایسوسی ایشن کے مطابق عالمی بازار میں سونے کی فی اونس قیمت $1 بڑھ کر $1,970 ہے۔ پاکستان میں پچھلے ایک سال کے دوران اشیائے خوردنوش کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ہو گیا۔ گزشتہ ماہ مارچ میں مہنگائی کی شرح میں مزید 3.7% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ملک میں مہنگائی کی مجموعی شرح 35.37% تک پہنچ گئی۔ ایک ماہ کے دوران فروٹ، سبزیاں، مشروبات، آٹا، گندم، گھی، خوردنی تیل، کپڑے، گھریلو سامان، گاڑیاں، بجلی، پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہوئی ہیں۔ پاک جاپان بزنس کونسل کے صدر رانا عابد حسین نے کہا ہے کہ جو کام حکومتوں کے کرنے کے ہیں وہ ظفر عباس جیسے سماجی ورکر اپنی تنظیم JDC کے پلیٹ فارم سے انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت مڈل کلاس غریب ہو چکی ہے اور غریب سفید پوش لوگ ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ رانا عابد حسین نے کہا کہ وہ عنقریب ظفر عباس کو جاپان آنے کی دعوت دیں گے اور ان کے لیے جاپان میں فنڈز جمع کریں گے۔ وفاقی اور پنجاب حکومت نے مفت آٹا اسکیم کا دائرہ مزید وسیع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ترجمان پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ حکومت مزید 1,60,00,000 خاندانوں کو مفت آٹا مہیا کرے گی۔ اب تک 1,58,00,000 مستحق خاندانوں کو مفت آٹا فراہم کر چکے ہیں۔ ترجمان کے مطابق مفت آٹا اسکیم کے تحت 10 روز میں 3 کروڑ سے زائد تھیلے تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ ملائیشیا میں سزائے موت ختم کرنے اور عمری قید کی سزا کو 30 سے 40 سال تک محدود کرنے کا قانون منظور کر لیا گیا۔ ملائیشیا میں 2018 سے پھانسی پر پابندی عائد ہے۔ ملائیشیا کی پارلیمنٹ نے لازمی سزائے موت ختم کرنے اور عمری قید کو طبی عمر تک قید کی مدت میں کمی کرنے کی اصلاحات منظور کر لیں۔ اس قانون کے بعد سزائے موت کو عمری قید سے بدلا جا سکے گا، جبکہ عمری قید کو 30 سے 40 سال تک محدود کیا جا سکے گا۔ سینیٹر مشتاق احمد نے کہا کہ بابر اعظم کرکٹ کی دنیا کا برانڈ ہے۔ شعیب اختر کہتے ہیں بابر انگلش نہیں بول سکتا اس لیے اسٹار نہیں بن سکا۔ سینیٹر مشتاق احمد نے کہا کہ پاکستان کے آئین کے مطابق اردو کو سرکاری زبان کا درجہ دیا جائے۔ سپریم کورٹ نے اردو کو سرکاری زبان قرار دینے کا فیصلہ کیا۔ سینیٹر مشتاق احمد کا کہنا ہے کہ اردو کو سرکاری زبان قرار اور تمام دفاتر میں اردو زبان رائج کی جائے۔ عدلیہ اپنے فیصلے اردو میں صادر کرے۔ برطانوی شہزادہ ہیری نے غیر متوقع طور پر اپنی اہلیہ میگن مارکل اور بچوں کے ہمراہ گزشتہ ہفتے برطانیہ کا دورہ کیا۔ شہزادہ ہیری نے اپنی کزن شہزادی یوجینی سے ملاقات کی۔ شہزادہ ہیری گزشتہ ہفتے لندن کی ہائی کورٹ میں ایک اخبار کے پبلشر کے خلاف مشہور شخصیات اور دیگر شخصیات کی جانب سے دائر کیے گئے پرائیویسی کے دعوے کی سماعت کے لیے بھی غیر متوقع طور پر پیش ہوئے۔ واضح رہے کہ فروگمور کاٹیج سے دستبردار کیے جانے کے بعد یہ شہزادہ ہیری کا پہلا برطانیہ کا دورہ تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا کہنا ہے کہ آج ہم اپنی آئینی تاریخ کے فیصلے کن موڑ پر کھڑے ہیں۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ ہمارے پاس 2 راستے ہیں، جہاں سے ایک راستہ یہ ہے کہ ہم ترکی کے نقشے قدم پر چلیں اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم میانمار بن جائیں۔ انہوں نے مزید لکھا کہ آئین، قانون، جمہوریت یا کرپٹ مافیا، ہر فرد کو ان میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ عمران خان نے اپنے ٹویٹ کے آخر میں لکھا ہے کہ جنگل کا قانون یا فسطائیت، ہر فرد کو ان میں سے ایک کو چننا ہوگا۔ برطانوی بادشاہ چارلسم کو تاجپوشی سے قبل ایک اور سخت وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ لندن میں موجود آسٹریلیا کے نئے ہائی کمشنر اسٹیفن سمتھ نے خبردار کیا ہے کہ کنگ چارلس کو لامحالہ آسٹریلیا میں سربراہ مملکت کے عہدے سے ہٹا دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ آسٹریلیا میں بادشاہت کے لیے اب بھی بہت احترام پایا جاتا ہے، کیونکہ آسٹریلیا وقتاً فوقتاً اس بات پر غور کرتا ہے کہ اسے ملک میں آئینی انتظامات کے بارے میں کیا کرنا چاہیے۔
آسٹریلوی ہائی کمشنر کا یہ بیان آسٹریلیا کے مرکزی بینک کی جانب سے اس اعلان کے 2 ماہ بعد آیا ہے کہ ملک میں $5 کے نوٹ پر اب شاہ چالر کی تصویر نمایاں نہیں ہوگی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے عمرے کی سعادت حاصل کر لی۔ ٹوئٹر پر بابر اعظم نے خانہ کعبہ کے سامنے سے احرام پہنے ہوئے اپنی تصویر شیئر کی۔ بابر اعظم نے تصویر کے ساتھ پوسٹ میں لکھا کہ بارگاہ خداوندی میں واضح رہے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے متعدد کھلاڑی عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب میں موجود ہیں۔